الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو قرآن مقدس عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے وہ علوم عطا فرمائے، وہ علم کے سمندر عطا فرمائے جو اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں ہوئے، اور قیامت تک کوئی بھی اس کا بدل نہیں لا سکتا ہے۔ اس سے آگے کا علم کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ جتنا علم پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو عطا ہوا ہے، اس سے آگے کوئی نکل نہیں سکتا ہے۔ جہاں علوم کے خزانے تھے، آج اس کے پڑھنے والوں کو جاہل شمار کیا جاتا ہے، اور جہاں ایک پل کا بھی علم موجود نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کو علم بتایا جاتا ہے۔ اور ہم کو بھی یہ دھوکہ لگ گیا ہے، اور مسلمان بھی اس دھوکے کے اندر مبتلا ہو۔ قرآن مقدس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہم کو علم عطا فرمایا ہے، پوری دنیا کے لوگ آج جہاں علم حاصل کر کے پہنچے ہیں، وہ ابھی علم ان کا ادھورا ہے اور غلط ہے۔ ساری دنیا کے سائنسداں اس وقت یہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان جو نظر آ رہا ہے، ہم 100% یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آسمان ہے۔ بہت سے سائنسداں کہتے ہیں یہ ایک آنکھوں کی انتہا پر جو رنگ نظر آتا ہے وہ رنگ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آج کی تاریخ میں سارے دنیا کے سائنسداں، لیکن جب ہم قرآن مقدس کے پاس آتے ہیں اور سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں علم کو لینے آتے، تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھو اور علم حاصل کرو۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان تلے اوپر بنائے۔ قیامت تک ساری دنیا کے سائنسداں ان 7 آسمانوں کا پتہ نہیں لگا سکتے، لیکن ہم کو جو اللہ کے حبیب کے غلام ہیں اور جو قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، ان کا بچہ بھی بتا دے گا کہ سائنسدانوں کہاں بھٹک رہے ہو، آ جاؤ سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں، اور مان لو کہ اللہ نے ایک نہیں 7 آسمان تلے اوپر بنائے۔ سوال کرتے ہیں
کیا 7 آسمان کی تم نے خبر دے دی ہے، اس سے اوپر کی کوئی خبر دے سکتے؟ ہاں، اس سے آگے کی بھی خبر ہمارے پاس موجود ہے، اور اتنی مضبوط ہے کہ اللہ نے اس خبر کو نہیں بلکہ قرآن مقدس میں نازل کرنے کے بعد پیارے حبیب کو آنکھوں سے بھی دکھلا دیا، گواہ بھی بنا دیا۔ کیا ہے اس کے اوپر؟ تو بتایا گیا کہ جس طرح تم یہ زمین پر ایک کعبہ دیکھ رہے ہو، اللہ نے 7 آسمان کے اوپر ایک کعبہ بنایا۔ والبیت پوری طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس کو ذکر فرما دیا سورہ طور کے اندر، والبیت المعمور والسقف المرفوع۔ اللہ نے 7ویں آسمان پر ایک کعبہ بنایا ہے۔ زمین پر جس طرح انسان طواف کرتے ہیں، آسمانوں کے اوپر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ ہے کوئی جو بتلا دے اس کا پتہ؟ ہے کسی کے پاس علم؟ آج مسلمان بھی قرآن پاک کو چھوڑ کر کے دوسروں کے پیچھے بھاگنے لگا کہ علم یہاں ملے۔ ہم کو تو اتنی اونچائی پر پہنچایا ہے کہ وہاں سے آگے قیامت تک کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ کیا 7ویں آسمان کی اس سے اوپر کی بھی خبر دے سکتے ہو، بتا سکتے؟ ہاں، اس کے آگے کی بھی آپ کو پتہ بتایا جا سکتا ہے۔ قرآن مقدس نے ہم کو بتلایا ہے، پیارے حبیب نے ہم کو بتلایا۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، اللہ نے 7ویں آسمان پر ایک بیری کا پیڑ بھی پیدا فرمایا، اور وہ بیری کا پیڑ چھوٹا موٹا نہیں۔ 7 آسمان جس کے نیچے ہیں، اتنا بڑا پیڑ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیری کا آسمانوں کے اوپر بنایا۔ ہے کوئی کیمرہ، ہے کوئی ڈرون، ہے کوئی مشین، ہے کوئی راکٹ جو اس کا پتہ لا کے دے دے؟ سوائے اس کے کہ ہم قرآن مقدس کو ہاتھوں میں اٹھا لیں اور اس کو پڑھ لیں کہ کیا کیا آسمانوں کے اوپر ہے، اس سے آگے تم نہیں جا سکتے ہو۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ بیری کا پیڑ، سارے فرشتوں کی پہنچ وہیں تک ہے، اس کے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ اس بیری کے پیڑ کی بھی پوری تفصیل ہے جو اس وقت عرض نہیں کر۔ کیا اس کے اوپر کا بھی تم کو کچھ علم ہے؟ ہاں، اس کے اوپر کی بھی ہم کو پوری طریقے سے معلومات ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اس کے آگے کے بارے میں، ثم استوى علی العرش، اللہ نے اس کے اوپر ایک عرش بنایا۔ کون پتہ بتائے گا اس عرش کا؟ اس کے اوپر کی کوئی خبر؟ ہاں، یہ علم چھوٹا موٹا نہیں ہے، سارے سمندر اس کے اندر سما جائیں گے اور یہ علم ختم ہونے والا نہیں۔ اس کے اوپر کی تمہیں کیا معلوم ہے؟ اس کے اوپر بھی ہم کو معلوم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ نے عرش کے اوپر ایک کرسی بنائی ہے، اور کرسی بھی اتنی بڑی ہے کہ 7 زمین 7 آسمان اس کے سامنے چھوٹے۔ کون بتائے گا؟ ہمیں دھوکہ لگ گیا، ہم علم تلاش کرنے دوسروں کے پاس جانے لگے اور قرآن مقدس کو لپیٹ کر رکھ دیا ہے، قرآن مقدس کو اٹھا کے الماریوں میں بند کر دیا ہے، جہاں پر ایسے علم ہیں کہ ایک ایمان والا اس بوریے پر بیٹھ کر کے بھی 7 آسمانوں کی اور 7 زمینوں کی اور اس سے اوپر کی خبریں جان سکتا ہے۔ کہاں دھوکہ لگ رہا ہے؟ کدھر جا رہا ہے؟
قرآن مقدس کے یہ علوم آج اس سے ہماری عورتیں بھی محروم، ہمارے جوان بھی محروم، ہمارے بوڑھے بھی محروم، ہماری آنے والی نسل بھی محروم۔ قرآن مقدس کے اندر ہم کو سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہم کو سکھائے گئے۔ یہ اتنے بڑے بڑے علم جو لے کر کے آ رہے ہیں، ان کے آداب ہیں، ان کی عظمتوں کو پہچانو، آپ کا ادب کرو، آپ کے حقوق کو پہچانو، جن کے طفیل میں اللہ نے تم کو سب کچھ عطا کیا۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی، آپ کے ادب کے اندر یہ بتلایا گیا قرآن مقدس کے اندر کہ دیکھو جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر کے بلاتے ہو اور پکارتے ہو، میرے حبیب کو، سارے جہان کے سرتاج کو اس طرح تم کو بلانے کی اجازت نہیں، اس طرح تم کو پکارنے کی اجازت نہیں۔ یہ آپ کا ادب ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ دیکھو جو نبیوں اور رسولوں کے نام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائے اور جب ان کو بلایا ہے تو اللہ نے سب کو یا کہہ کر کے بلایا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی، جب اللہ نے ان کو بلایا تو کیا فرمایا؟ یا یحییٰ، اے یحییٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں، جب اللہ نے ان کو بلایا تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اللہ نے کس طرح بلایا؟ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یا عیسیٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا تو قرآن پاک اس کو گواہی دیتا ہے، یا موسیٰ انی اصطفیتک۔ تمام نبیوں کو دیکھیے اللہ نے کیسے بلایا، کس طرح پکارا ہے اللہ نے، سب کا یا کے ساتھ نام لیا۔ لیکن پورا قرآن مقدس جس ہستی پر نازل ہو رہا ہے، جن کے سینے پر اتارا جا رہا ہے، اس طرح اللہ نے پارے 1 سے لے کے پارے 30 تک اور 114 سورتوں میں ایک جگہ بھی نہیں بلایا، کہیں پر بھی۔ پورے قرآن مقدس میں کوئی یا محمد نہیں دکھلا سکتا ہے، پورے قرآن مقدس۔ جب اللہ کے حبیب کو اللہ بلا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک، یا ایھا النبی، اے نبی۔ کہیں فرمانا یا ایھا الرسول، کہیں اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، کہیں فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یا محمد ملے گا کہیں؟ پورا قرآن چھان ڈالو، کہیں بھی یا محمد نہیں۔ اور اللہ نے اپنے بندوں کو بھی منع فرمایا کہ اس طرح میرے حبیب کا نام لے کے تم بھی مت پکارنا، پورا قرآن دیکھ لو کہیں ایسے نہیں پکارا۔ لیکن جب ہم نے قرآن مقدس نہیں پڑھا اور ہم اپنی عقل سے سارے دین کو سمجھنے لگے اور اپنی عقل سے ہم پیارے حبیب کو سمجھنا شروع کرنے لگے اور اپنی عقل سے ہم عظمتوں کے ڈھیر لگانے لگے تو پھر قرآن مقدس کے خلاف، ان علوم کے خلاف ہمارے قدم چل پڑے اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یا محمد کہنا
بہت بڑے کمال کی بات ہے اور اللہ کے حبیب کی عظمت کی بات ہے. جب وہ اپنا مکان بنا رہا ہے تو یا اللہ ادھر لکھتا ہے اور یا محمد ادھر لکھتا ہے. کتنی مسجدوں میں جا رہا ہوں محرابوں کے اوپر یا اللہ ادھر لکھ دیا ہے اور یا محمد ادھر لکھ دیا. جب قرآن مقدس ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم کسی کا ادب نہیں کر سکتے اور کوئی سا علم حاصل نہیں کر سکتے، پیارے حبیب کو نہیں پہچان سکتے، جنت و دوزخ کو نہیں پہچان سکتے. کتنا بڑا دھوکہ لگ رہا ہے ایمان والے. اور خالی اتنا ہی نہیں کہ لکھ رہا ہو، بلکہ اس کو اپنی زبانوں پر بڑے فخر سے لاتا ہے اور کہتا ہے بھر دے جھولی میری یا محمد، بھر دے جھولی میری یا محمد. اور اس پر لوگ جھومتے ہیں، اس پر ڈھول بجاتے ہیں، اس پر ڈھول تاشا ہوتا ہے، اس پر تالیاں بجتی ہیں، اس پر جھومنا ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سارے جہان کے سرتاج کی عزت کر رہے ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہے ہیں. اس کو یہ نہیں معلوم کہ وہ قرآن مقدس کے بتائے ہوئے ادب کے بالکل خلاف جا رہا ہے. اس کو دور کا بھی اللہ کے حبیب کے ادب سے واسطہ نہیں، بلکہ وہ توہین کر رہا ہے. کتنے مسلمانوں کو دیکھا ہے گلیوں سے گزرنا ہوتا ہے، بھر دے جھولی میری یا محمد، مست ہوئے جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں عظمت سب سے زیادہ ہماری دل میں بسی ہوئی ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سارے قرآن پاک کے علوم ہمارے سر کے اوپر سے نکل گئے. قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا ہے، بڑے بڑے علوم سے محروم. ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، سفر میں دیکھا کہ مصلی کا کونا مڑا ہوا ہے. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ مصلی بجائے بچھے ہونے کے اس کو موڑ کیوں دیا ہے؟ تو وہاں کا رہنے والا کہتا ہے تمہیں اتنا چھوٹا سا بھی مسئلہ نہیں معلوم ہے، دیکھنے تو بڑے مولوی لگتے ہو، اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی نہیں معلوم. بھائی مسئلہ ہمیں بھی بتا دو، ہم بھی سیکھنے نکلے ہوئے. تو بتاتا ہے کہ نماز پڑھ کے اگر مصلی نہ موڑا تو شیطان نماز پڑھ لے گا. یہ مسلمانوں میں عام بات ہے، یہ مرض عام ہے عورتوں میں، مردوں میں. میں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے کہ جب سجدے کے لیے میں نے کہا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، اللہ سجدے کا حکم دے رہا ہے، سارے لوگ تو سجدے میں گرے جا رہے ہیں، لیکن شیطان سجدے میں گرنے کو تیار نہیں ہے اور سجدے کو ماننے کو تیار. جس نے ایک سجدہ نہ کیا اللہ کے حکم سے، وہ ایک رکعت کے 2 سجدے کرے گا، وہ 2 رکعت کے 4 سجدے کرے گا. قرآن نہیں پڑھا تم نے، اللہ بتا رہا ہے، خود قرآن مقدس بتا رہا ہے. اور ہم اتنے جہل کی طرف جا رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں بھی نہیں معلوم. اور شیطان کو تو دیکھو ہمیں کیسا سبق پڑھایا ہے. شیطان کو نمازی کہہ رہے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھتا ہے وہ، شیطان نماز پڑھتا ہے. انسان ہو کے ہم نہیں پڑھ رہے، وہ شیطان ہو کے نماز پڑھے گا. قرآن مقدس آج ہمارے پاسوں سے نکل گئے. شیطان جو سمجھا دیتا ہے ہم اسی پر چل پڑتے ہیں. اے ایمان والو، اس قرآن مقدس کو معمولی نہ سمجھو، سارے جہان کے سرتاج کو معمولی نہ سمجھو. سارے جہان کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ پوری دنیا مل کر تم کو علم کا ایک چٹکی نہیں دے سکتی ہے.
علم کا ایک قطرہ نہیں دے سکتی ہے جو علوم آپ نے ہم کو عطا کی، جو آپ کے طفیل میں ہم کو قرآن مقدس میں۔ جاہل نہیں بلکہ ہم اجہل ہوتے چلے جا رہے ہیں قرآن پاک سے دوری کی وجہ سے۔ چھوٹے چھوٹی باتیں بھی قرآن پاک کی ہمیں معلوم ہیں۔ شیطان اپنے کو نمازی کہلوا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ارے ہم نماز خود پڑھتے اور دوسروں کو پڑھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں، خود پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل رہا تھا کہ تمہارا مصلی بچھانے سے شیطان نماز پڑھتا ہے تو اور بڑا مصلی لا کے بچھا دیا ہوتا کہ میں شیطان کو تبلیغ کروں گا اور اس سے نماز پڑھواؤں۔ کہتا ہم اپنی بیوی سے تو نماز پڑھنے کو کہتے ہی نہیں، اپنے بچوں کو تو ہم نماز پڑھواتے نہیں، شیطان کو پڑھوائیں گے؟ موڑ دو مصلی۔ ہم نماز کو روکنے کے لیے آئے ہیں، پڑھوانے کے لیے نہیں آئے۔ اگر یہی عقیدہ تم نے قرآن کے خلاف بنایا تو کم سے کم اتنی سوچ لیا ہو، لیکن وہ بھی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی لیے عرش کی بلندی پر اللہ کے حبیب کو بلایا اور اس کے بعد نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اے لوگو تمہیں نہیں معلوم اس نماز میں کتنے خزانے ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز کے اندر کتنے علوم ہیں، تمہیں نہیں معلوم کہ اس نماز کو پڑھ کر تم کتنی بلندیوں پر پہنچ سکتے، کتنی بلندیوں پر پہنچ سکتے۔ لیکن نماز کون پڑھے، اذان بھی سننے کو ہم تیار ہیں۔ نماز کون پڑھے، اذان بھی ہم سننے کو تیار ہیں۔ میرے پیارو، آج واپس آنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی طرح ہم جہل کی طرف بڑھتے رہے اور قرآن پاک سے دور ہوتے رہے اور سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم اسی طرح چہرہ پھیرتے رہے تو جاہل نہیں بلکہ اور گڑھے میں گر جائے کہ دنیا ہمارا مذاق اڑا اور اڑا رہی کہ مسلمان کچھ نہیں جانتے۔ رزق تلاش کر رہے ہیں ہم ادھر ادھر اور قرآن پاک سے نہیں پوچھا کہ رزق ملتا کیسے ہے۔ یہ سارے علوم تو قرآن پاک میں ہیں، بے شمار آیتیں ہیں، ایک آیت کی طرف اشارہ کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ پہلے جمعے کا خطبہ اسی طرح ہوتا تھا جیسے عید کا خطبہ ہوتا ہے، نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ قرآن پاک اس علم کا تذکرہ کرتا ہے اور 1400 سال پہلے کا علم ہم کو عطا کرتا ہے، اور قرآن مقدس کہتا ہے کہ اللہ کے حبیب جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دینے کے درمیان تجارت کا قافلہ، آج کی زبان میں ایک مول، پوری دنیا کا مال لے کر کے مدینے میں داخل ہوتا ہے، اور جیسے ہی مدینے کو والوں کو پتہ چلتا ہے کہ قیمتی قیمتی دولتیں اور مال مدینے میں آ چکا ہے، اعلان کانوں میں پڑا، یہ لوگ اٹھ کر کے کہ کہیں دیر کر دی تو اچھا مال سب چلا جائے گا اور گھٹیا مال رہ جائے گا، خطبہ چھوڑ کر کے مال خریدنے پہنچ گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اللہ کے حبیب کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور سارے لوگ، اچھے خاصے لوگ نکل کے بازار کی طرف چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ،
اے پیارے حبیب ان لوگوں کو بتا دیجئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ رزق یہاں سے تلاش کر لیں گے، مال و دولت یہاں سے لے لیں گے؟ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ تمہیں رزق کوئی نہیں دے سکتا ہے، کہیں نہیں پا سکتے ہو۔ پوری دنیا میں چلے جاؤ، خطبہ چھوڑ کر کے جاؤ گے تمہیں رزق نہ ملے گا، اور نماز چھوڑ دو گے تو مل جائے گا۔ اگر تم رزق چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، مال و دولت میں برکت چاہتے ہو، تو یہ نسخہ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعے کی اذان ہو تو اپنے سٹر گرا دو، خرید فروخت چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو۔ رزق تمہیں یہ نہیں دیتا، رزق اللہ دیتا۔ آؤ، اگر رزق چاہتے ہو تو اس نسخے پر عمل کر کے دیکھو۔ اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو تو اس قرآن پاک کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر کے دیکھو، تمہیں کیسا رزق ملتا ہے۔ اس صاف قرآن پاک کی آیت پر آج ہمارا عمل نہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یہ صبح صبح بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، بغیر سوئے مسجد کے اندر آ جاتے تھے جمعے کے دن۔ اذان تو بہت دیر میں ہوگی، صبح ہی سے چلو، اور بعض لوگ تو رات سے آ جاتے تھے، رات مسجد میں گزارتے تھے۔ کل جمعے کا دن ہے، کاروبار بند کرنے کا حکم اذان پر ہے، ہم اس سے پہلے بند کیے دیتے تاکہ کہیں چوک نہ ہو جائے۔ مسجدیں کھچا کھچ بھری ہوئی۔ کیسا رزق اللہ عطا فرماتا تھا صحابہ کرام۔ ہم نے کہا کہ بھائی دیکھو، قرآن پر تو عمل ویسے تو ہم کرتے نہیں ہیں، چلو زیادہ ہی کہا جا رہا ہے تو ایک ترکیب نکالے لیتے ہیں۔ کیا ترکیب؟ کہ دیکھو مسجدوں میں نمازوں کے ٹائم چینج کروا دو، بدلوا دو۔ ایک مسجد میں 12:30 بجے، ایک میں 1:45 بجے، ایک میں 1 بجے، ایک میں 1:15 بجے، ایک میں 1:30 بجے، تو ہمارا کاروبار بند نہیں ہوگا۔ 12:30 والی میں تم پڑھ جانا، اور لوٹ کے آگے تم دکان کھول کے بیٹھ جانا، ہم پڑھ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم چلے جائیں گے اور تم آ کے بیٹھ جانا۔ کاروبار ہم بند نہیں کریں گے۔ کہتا ہے قرآن، کہنے دو، کاروبار کھلا رہے گا، کاروبار چلتا رہے گا۔ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے پھر رزق بھی تم ہی لے لو۔ کہاں سے ملے گا دیکھنا، کیسا ملے گا دیکھ لینا۔ یہ قرآن پاک کی کھلی کھلی آیتیں، صاف صاف حکم۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، چھوڑ دو۔ وہ چھوڑنے کو تیار، اس کو جدا کرنے کو تیار۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 12:30 سے لے کر کے آخری نماز 2 بجے زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ کتنی دیر ہوئی؟ صرف 1.5 گھنٹہ۔ ہماری کھوپڑی میں یہ نہیں آتا کہ 1.5 گھنٹہ اگر ہم نے دکان بند کر دی تو ہمیں کیا گھاٹا لگ جائے گا۔ اس 1.5 گھنٹے کو بچانے کے لیے نمازوں کے ٹائم بدلوائے جاتے ہیں، اور بعضی جگہ تو مسجدوں میں زبردستی کی جاتی ہے کہ ارے بھائی کیا کر رہے ہو، ہمارا کاروبار پہ کیوں لات مار رہے ہو؟ وقت بدلتے کیوں نہیں؟ ٹائم بدلتے کیوں نہیں؟ آپ بتائیے، کیا قرآن پاک ہمارے پاس رہ گیا؟ ہم قرآن پاک کے اوپر چل رہے، یہ علوم ہمارے سروں کے اوپر سے نکل کے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کے حبیب کے علم کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ تو پھر ہمیں جاہل تو کہا ہی جائے، اجہل تو کہا ہی جائے۔ رزق جہاں تلاش کرنا چاہیے تھا وہاں تلاش نہیں کر رہے ہیں، اور جہاں نہیں تلاش کرنا چاہیے تھا وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ کہاں سے ملے گی خیر و برکت، اور کہاں سے ملے گی مال و دولت؟ ان علوم کو حاصل کرو، اور قرآن مقدس کو کلیجے سے لگا لو۔ آج تو جب سے موبائل آیا ہے، جب سے تو قرآن پاک کو اور زیادہ بند کر کے رکھ دیا گیا۔ فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھ سکیں۔
فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کھول سکیں، ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں۔ رات کے 12 بج جاتے ہیں، 1۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم شیطان کو پٹکنا چاہتے ہو، شیطان کو ہرانا چاہتے ہو، اور رزق کی دولت چاہتے ہو، اور اللہ کو منانا چاہتے ہو، تو آؤ تم کو نسخہ قرآن مقدس بتا رہا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے لوگوں، صبح ذرا جلدی اٹھ جایا کرو، رات میں ذرا جلدی صبح اٹھ جایا کرو، تمہارے مزے آ جائیں گے، شیطان ہار جائے گا، شیطان کو تم کچل سکتے ہو، رزق کے انبار اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہو، اللہ کو راضی کر سکتے ہو، پیارے حبیب کو خوش کر سکتے ہو، لیکن آج وہی چیز سب سے دور ہمارے ہے۔ اجی آپ تو رات میں اٹھنے کو کہہ رہے ہو، یہاں 8 اور 9 بجے تو ہماری صبح بھی ہوتی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو رات میں اٹھ جاؤ۔ یہ قرآن پاک کیسا آیا ہے؟ ہم تو اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، یہ نسخہ ہم نہیں مانے۔ لکھا ہے جب انگریز یہاں آئے تھے تو پورے ہندوستان میں اسلامی حکومتوں کا، مسلمان بادشاہوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ انہوں نے کہا ان پر قبضہ کیسے کرنا ہے؟ کہ قبضہ کرنے کی ایک صورت ہے کہ دیکھو، راتوں میں ان کو جگاؤ، راتوں میں ان کو جگاؤ، اور جب صبح کا وقت اٹھنے کا آئے تو پھر ان کو سلا دو، اور جب یہ سو جائیں تب تم اٹھ کر کے تیاری کرو کہ گھوڑے کیسے دوڑائے جائیں گے، ہتھیار کیسے چلائے جائیں گے، ورزش کیسے کی جائے گی، ان پر قبضہ کیسے کیا جائے گا۔ یہ سارے منصوبے جب دماغ فریش ہوتا ہے صبح کے ٹائم میں تو پھر اس کے اندر بڑی اچھی اچھی باتیں آیا کریں۔ بڑے بڑے شعراء تیار کیے گئے اور ان سے کہا گیا ان بادشاہوں کے شان میں قصیدے لکھو، اور بڑی اچھی اچھی کہانیاں لکھو، اور بڑی تعریفیں لکھو۔ بادشاہ سے کہا گیا حضور آپ تو دن میں بادشاہت کے چلانے میں مشغول رہتے ہیں، رات کو فارغ ہو جاتے ہیں، ذرا ان کو موقع دے دیجئے۔ انہوں نے آپ کی تعریف میں کچھ کلمات لکھے۔ بادشاہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ سنانے والے آئے تو انہوں نے رات کے 3 بجے تک سنایا، 3:30 بجے تک سنایا، بادشاہ کو جگایا، پوری پبلک کو جگایا، خود بھی جاگے، اور جب 3:30 بج رہا ہے، 3 بج رہا تو کہتے ہیں اب سو جاؤ جا کر۔ اب جب سب سوئے تو اب 11 بجے سے پہلے کون اٹھے؟ سب کچھ لٹ گیا، سب برباد۔ پوری دنیا کا چکر لگاؤ، جتنی مخلوق ہے اللہ نے انسان کے علاوہ جتنوں کو پیدا کیا ہے، کسی ایک جانور کو بھی تم صبح رات کے آخری شب میں سوتا ہوا دکھا دو، چڑیاں چہچہانے لگتی ہیں، مرغے اٹھ جاتے ہیں، مرغیاں چہلنے لگتی ہیں، کبوتر اڑنے لگتے ہیں، بلبلیں چہچہانے لگتی ہیں۔ وہ صبح کا وقت سہانا ہوتا ہے، اللہ رات بھر کے بھوکے جانوروں کا سب کا پیٹ صبح ہی بھر دیتا ہے۔ انسان کا نمبر آتا ہے تو کہتا ہے کہ ابھی تو سوئے تھے رات کے 2:30 بجے، اتنی جلدی کیسے اٹھ جائیں؟ رزق جاتا ہے، جانے دو، مجھے سونے دو۔ اب یہ صبح تک کہ قرآن پاک کو نہیں مان رہا، قرآن پاک کے حکم کو نہیں مان رہا ہے، قرآن پاک کے علم کو نہیں مان رہا ہے۔ پھر کہتا مولوی صاحب رزق میں برکت نہیں ہو رہی، مولوی صاحب بڑے پریشان ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اچھا خاصا چل رہا تھا، فلانے دشمن ہیں اور فلانے دشمن ہیں، انہوں نے بندش لگا دی ہے، انہوں نے کاروبار بند کر دیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا ہے، اور وہ کہ ساس کہتی ہے بہو نے کرا دیا، بہو کہتی ہے ساس نے کرا دیا۔ یہ سارے جھگڑے گھر میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے ہی تمہارے رزق میں تالے لگائے۔ جب رزق بٹ رہا تھا تب سو رہے تھے، جب اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہو رہی تھیں آپ خراٹے لے رہے تھے، اور اللہ کے حبیب نے بخاری شریف کی روایت ہے بیان فرما دیا ہے کہ شیطان تو اتنا خوش ہو جاتا ہے صبح سونے والے سے کہ اگر سورج نکلنے وقت تک سوتا رہ جائے تو یہ شیطان اس کان کو فلش کی سیٹ بناتا ہے اور اس کے کان کے اوپر بیٹھ کے پیشاب کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اتنا خوش ہو جاتا ہے۔
یہ صبح کے ٹائم میں سو رہا ہے، ساری کائنات جاگ کر کے رزق بٹور رہی ہے، یہ پڑا سو رہا ہے، اس سے اچھا تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے میں نے سجدہ نہیں کیا ویسے اس نے بھی سجدہ نہیں کیا، لہذا پیشاب تو اسی کے کان میں کیا جائے گا اور اسی کا مستحق ہے یہ۔ اور فرمایا جب شیطان پیشاب کر دیتا ہے تو اس کا دل خباثت سے بھر جاتا ہے اور پوری طریقے سے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ساری رحمتیں چلی جائیں۔ یہ باتیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آج دنیا میں جو لوگ ترقی کر رہے ہیں جا کے ان کو دیکھ لو کہ صبح 4 بجے ان میں سے ایک بھی سوتا نہیں مل رہا ہو۔ میں تو سفر کرتا ہوں، رات میں کبھی جلسے سے واپس آ رہا ہوں، 3:30 بجے 4 بجے گزر رہا ہوں، لوگ دوڑ رہے ہیں، ورزشیں کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پسینے نکال رہے ہیں۔ گاڑی روک کر کے پوچھتا ہوں دیکھیں کون لوگ ہیں، پتہ پوچھنے کے بہانے تو پتہ چلتا ہے اس میں سے ایک بھی مسلمان نہیں، ایک بھی مسلمان۔ صبح کے ٹائم میں کتا سوتا ہے، ایک جانور ہے صبح سونے والا، رات میں جاگتا ہے، صبح سوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کتے کو گھر میں مت رکھو، سارے رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے تمہارے گھر سے۔ کاش کہ یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جاتی کہ علم اللہ کے حبیب جو لے کر کے آئے ہیں اس کو چھوڑ کر اگر ہم چلے گئے، قرآن مقدس جو لے کر کے آیا ہے اس کو چھوڑ کر ہم چلے گئے تو نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چلاتے رہو، چیختے رہو، گلے پھاڑتے رہو، ملنے والا کچھ نہیں، ملنے والا کچھ نہیں۔ اللہ اس حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی آج اگر توفیق دے دے تو کامیابی ہماری طرف بڑھنا شروع۔ ایسے حالات میں بھی فجر کی نماز میں جب مسجد میں دیکھتے ہیں تو ایک صف بھی نظر نہیں آ رہی، ایک صف بھی۔ جمعے کے دن جہاں پوری مسجد بھر جاتی ہو وہاں فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ملتی۔ کہاں ہیں؟ سو رہے، آنکھیں نہیں کھلی مولی صاحب۔ جب رات کے 2:30 بجے سو گئے تو صبح آنکھ کھل جائے گی؟ جب راتوں کو موبائل پر گزاریں گے تو کیا صبح آنکھ کھل جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صبح کی یہ اللہ کی رحمتوں کو بٹورنا بڑی خوش قسمت چیز ہے۔ ایک شخص میرے پاس آیا کرتا تھا، اس سے نماز کے لیے کہتے تھے، نماز پڑھتا نہیں تھا، یہاں تک کہ جمعے بھی چھوڑ دیتا، داڑھی بھی نہیں تھی، جماعت والے بھی بہت پیچھے لگائے، وہ بھی اس کو پکڑتے تھے، ہاتھ ہی نہیں آتا تھا۔ ایک دن دیکھا کہ پہلے صف میں بیٹھا ہوا ہے، داڑھی ہے، پہچان نہیں پایا اس کو۔ نماز کے بعد اس نے ملاقات کی کہ مولوی صاحب پہچانا نہیں، جب بولا تب پہچانا، کہہ رہے تم فلاں کے؟ ہاں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ تمہارے چہرے پہ نور ہے، پہلی صف میں ماشاءاللہ تم بیٹھے ہوئے ہو، کب سے تم کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی؟ کیسے توفیق مل گئی؟ کہنے لگا مولوی صاحب شادی ہو گئی میری۔ مبارک ہو۔ کہنے لگا مولوی صاحب پہلی رات صبح کے ٹائم میں تو سو رہا تھا پڑا ہوا بستر پر، میرے کمرے میں رونے کی آواز آئی، اندھیرا تھا، میں نے کہا میرے کمرے میں آ کے کون رونے لگا، کس کو تکلیف ہو گئی؟ میں نے جلدی سے لائٹ جلائی، کون رو رہا ہے؟ جب لائٹ جلائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی نہا دھو کر کے تہجد پڑھ لے اور تہجد میں سسکیاں لے رہی۔ میں نے کان لگایا، اس نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے اور ہاتھ اٹھا کر کہتی ہے کہ اللہ اس وقت کلیاں پھول بن رہی ہیں، اس وقت پوری دنیا میں تو پھولوں میں خوشبو پیدا کر رہا ہے، اے اللہ تو نے مجھے رات کو اٹھایا ہے، اے اللہ مجھے، میرے شوہر کو اور آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ سے بچا۔ سسکیوں سے رو رہی۔ جب اس کی سسکیاں میرے کانوں میں پڑنی شروع ہوئیں اور اس کی صبح کی آہوں کی دعائیں، یہ آہیں اس کی میرے کانوں میں پڑی تو مجھے عجیب قسم کی بے چینی ہوئی۔ میں بھی جلدی سے اٹھا کہ عورت ذات تو اللہ کے سامنے رو رہی ہے، تو پڑا سو رہا ہے؟
میں بھی اٹھا، میں نہایا، اور نہانے کے بعد میں نے کہا کہ اس کو یہاں رونے دو، تو مسجد چل۔ میں رات ہی میں مسجد میں آ گیا۔ مولوی صاحب کتنا بھی بڑا کوئی دکھ کا واقعہ ہو جاتا تھا، کوئی مصیبت دیکھتا تھا، کبھی آنسو نہ نکلے، مجھے رونا تو آتا ہی نہیں تھا، لیکن اس دن جب میں نے رات کو 2 رکعت کی نیت باندھی تو اتنا رویا کہ کبھی نہیں رویا، اپنے آپ آنسوؤں کی لڑی بن گئی۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نمازیں کیا چھوٹتی، اللہ کا شکر ہے تہجد بھی نہیں چھوٹ رہی ہے۔ یہ ہے صبح اٹھنے کا اثر، یہ ہے ایک عورت کی صبح کی آہیں، یہ ہے صبح میں اٹھ کر کے آنسو بہانے کا اثر، کہ ساری زمین آسمان بن جاتا ہے، آسمان زمین بن جاتا ہے۔ ارے اٹھ کے تو دیکھو، اس وقت آج سارے محلے سناٹے پڑے ہوئے ہیں اور ساری برکتیں اور رحمتیں اوپر سے ہو کے نکل جائیں۔ قرآن کے اس فیصلے کو سن لو، قرآن کے اس فیصلے کو مان لو، قرآن کے اس فیصلے کو اپنے دلوں سے لگا لو۔ یہ صبح کا اٹھنا تمہارے لیے رحمتوں کا ذریعہ ہوگا، رزق کا ذریعہ ہوگا، برکت کا ذریعہ ہوگا، شیطان کو ہرانے کا ذریعہ ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہوگا، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچہ۔ اور اگر صبح سونے کی عادت نہیں ختم ہو رہی ہے تو 1000 تعویذیں بنوا لاؤ، کاروبار چل پڑے، برکت آ جائے، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب کا نسخہ، قرآن مقدس کا نسخہ سب سے بڑا نسخہ ہے۔ اگر اس کو ٹھکرایا ہے تو کہیں سے بھی رزق کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ اس قرآن پاک کے علوم کو حاصل کرنے، اللہ اس پیارے حبیب کے لائے ہوئے علوم کو سینے سے لگانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور یہ دنیا کا جو حالات ہمارے سامنے ہیں اس کو بدلنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اللہ اس حقیقت کو سمجھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی، جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی۔